زندگی سفر زندگی میں بسر کرنے کے لیے کچھ سیکھنا پڑھنا چاہیے، اس پڑھ کے وہ دیکھ کر ہم لوگ پڑھیں، وہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ آنکھیں دیں۔ اس دنیا کے اندر کیا پڑھیں گے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے رب نے یہ آیات بنا دیا، انسان کی چلنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ ہر ایک لفظ، ہر ایک آیت میں، ہر ایک ایپیسوڈ، ہر ایک ورڈ میں رب نے اتنا خوبصورتی سے، اتنا مہتوپورن باتیں اس آیت کے اندر، ہر قرآن سے الحمدللہ کے ناس تک اگر دیکھو گے تو زندگی کا انسان ہر انسان کا زندگی کا چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے سونے سب کچھ ہے اس قرآن کے اندر۔ اور قرآن بھی کیا بول رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں کرنا۔ بھول تو دور کی بات ہے، کوئی اس کتاب کے اوپر، کتاب کے لیے کوئی شک نہیں کرنا۔ مطلب یہ کہتا ہے رب نے، میں نے اس کتاب کے اندر جو بھی دیا ہوں 100% بالکل صحیح، ایک شدھ بات میں نے قرآن میں بتایا۔ تم لوگ اس قرآن کو پڑھو، تم لوگوں کے لیے یہ آنکھیں دیے ہیں رب نے، اس قرآن کو پڑھو اور دنیا کی زمین کے اوپر تم چلو۔ دنیا کے اندر اس قرآن سے پڑھنے کے بعد اگر تم دنیا کے اندر اس قرآن کی حساب سے اگر تم چلو گے تو یاد رکھنا تم کو کوئی بھی انسان تم کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ آنکھیں دی ہیں رب نے۔ پھر اس آنکھ سے بھی اور دوسرا بھی کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ میں صرف آنکھیں کی بات کر رہا ہوں، دیکھنے کا کتنا بڑا نعمت رب نے اس انسان کے اندر دیے، اور ہم لوگ کتنے شکر ادا کرتے، یہی سوچنے کا ہے اور یہی بات میں کہوں۔ تو میرے دوستو یہ دیکھو، اس آنکھوں سے یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن عمل بھی کرنا چاہیے، تب جا کے زندگی میں تھوڑا اور بھی خوبصورتی بن جائے گا، رنگین ہو جائے گا تمہارا زندگی، تمہارا لائف۔ اب اس آنکھوں کو لے کر، اس آنکھیں کی اگر میرے کو جتنا میں سمجھ سکتا ہوں، جتنا میں پڑھا ہوں، وہ پڑھنے کے بعد میرے نظر میں جتنا آیا میں اتنا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے۔ اس سے بھی اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ انسان ایسا عالم علماء تو ہے، ان لوگ بھی بات تو کرتے ہیں کہ میں بھی جتنا پڑھ سکا ہوں، کیونکہ اس دنیا کے اندر کی دنیا کے لیے اگر کچھ خدمت میں کر سکتا ہوں تو میں یہ کر رہا ہوں، اور یہ کروں گا بھی انشاءاللہ۔ آپ لوگ دعا بھی کرنا۔ تو میرے دوستو یہ آنکھیں کا یہ اتنا نعمت تھوڑی سی میں نے عرض کیا۔ اب آتا ہوں دوسرا جو گناہ ہوتا ہے، اس آنکھوں سے بھی 90% گناہ اس آنکھوں سے ہوتا ہے، اور باقی جو 10% ہے اس 10% چاروں سے ہوتا ہے، جیسا کان سے، منہ سے، ہاتھ سے اور پیر سے ہو جاتا ہے۔ تو سیکنڈ میں آ جاتا ہوں اپنی زبان، اپنی منہ سے جو بات نکلتا ہے، منہ سے کیا بات نکلنا چاہیے؟ منہ سے وہ بات نکالو۔ اب منہ سے کیا بات نکلوانا ہے؟ اگر انسان کو پتہ نہ ہو تو انسان قرآن کے پاس آئے، حدیث کے پاس بھی آئے، قرآن کو پوچھو،
حدیث کو پوچھو، رسول کو پوچھو، عالم علماء اولیاء گن کو پوچھو جا کے، یہ بتائے گا کیسے بولنا چاہیے انسان، کیسا کہنا چاہیے، کیسا بات کرنا چاہیے، اس کا ادب کیا ہے، کون سے لہجوں میں کس سے بات کرنا چاہیے، وہ خوش ہوگا کہ نہیں، وہ غصہ ہو جائے گا کہ نہیں۔ میرے بولنے سے اگر غصہ ہو جائے تو ایسا کر کے بات کروں جو وہ اگر وہ غصے میں رہے تو اس کی دل میں تھوڑا نرمی پیدا ہو، ایسا بات تم بناؤ۔ اور اگر ایسا بات بنانے کے لیے تو کس چیز کا تم کو سپورٹ چاہیے، وہ قرآن کا اور حدیث کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث فالو کرو، صحابہ کا زندگی فالو کرو۔ ہم لوگوں جو امازن ہے، رسولوں کو جو بیوی ہے، ان لوگوں کو زندگی کا چلنے پھرے کا جو اسٹائل، ان لوگ کو وہ فالو کرو۔ لڑکی ہو تو لڑکیوں کو فالو کرو، امازن فاطمہ الزہرا امازن کی، ان کا بھی خیال کرو، ان کا زندگی کا جو چلنے پھرنے کا جو اسٹائل وہ تم فالو کرو۔ فالو کرنے کے بعد یہ سب تم استعمال کرو، اپنے زندگی میں ڈالو۔ اب اس منہ سے اگر کسی سے بات کرے تو جھگڑا ہو جاتا ہے، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ اس منہ سے بھی جھوٹ کہتا ہوں، وہ جھوٹ کیسا ہے؟ ایک آدمی کا جھوٹ اور ایک آدمی سے بتا دیا، ایک ہی آدمی دوسرے جگہ سے جا رہا ہے، ایک ہی آدمی میرے بات کو لے کے کسی دوسرے کو جا کے بتا کہ وہ اس سے اور مجھ سے دونوں کی جھگڑا لگا دیتا ہے، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ اپنی بات کرنے کا طریقہ، اپنا جو منہ کا جو زبانیں ہیں، منہ سے جو بات کرتا ہوں اس بات کے اوپر بھی خیال رکھنا چاہیے، کس سے کیسے ہم لوگ بات کریں۔ بات کرنے سے جھگڑا بھی ہوتا ہے اور بات کرنے سے جھگڑا مٹ بھی جاتا ہے، یہ سوچنے کا ہے۔ منہ سے اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، کسی کو گالی دینا گناہ ہو جاتا ہے، منہ سے سبحان اللہ کرو، کسی کا تعریف کرو، ثواب بن جاتا ہے۔ یہ کہ منہ سے نکلتا ہے زبان، کتنا بڑا نعمت دیا ہے، آپ سوچو ذرا۔ منہ کے اندر جو زبان ہے، وہ اگر اس زبان کو ہلاتا رہتا ہوں تو اس زبان سے کچھ بات نکلتا ہے، بات نکلنے کے بعد کچھ بن جاتا ہے۔ اگر زبان نہ ہوتا منہ کے اندر تو یہ جو بولنے کا جو ہم سب لوگ منہ سے زبان سے بولتا رہتا ہوں، اچھے بھلائی کچھ بھی، قرآن بھی تلاوت کرتے ماشاءاللہ الحمدللہ، اس زبان سے قرآن بھی تلاوت ہوتا ہے، اس زبان سے گانا بھی گاتے رہتے، اس زبان سے گندیا گالی بھی چلتا رہتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی گناہ ہوتا ہے زبان سے۔ ہم لوگ کو زندگی تھوڑا الگ رنگ سے اگر دیکھیں، انسان کو اگر کتنا بھی سمجھاؤ، سمجھنے کے بعد بھی پھر بھی بگڑ جاتا ہے۔ بات سن رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ، تو ٹھیک ہے، بالکل ایک دم سے سن رہے، سننے کے بعد تھوڑا سننا بند کر دے، پھر جیسا کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جو ہے، اچھی سے کسی گالی دو تو گناہ بن جاتا ہے، کسی سے بات کہو تو ثواب بن جاتے، یہ میں نے بتایا۔ اب کان پہ آ جاتا ہوں، یہ زبان کا اور بھی نعمت ہے، میں نے بتاؤں گا انشاءاللہ، بتا ہی دیتا ہوں۔ یہ دیکھو، پہلے زبان، یہ بولنے کا جو طریقہ یہ میں نے بتایا۔ اب کھانے کا بھی سوچو، کون سا سبزی، کون سا مٹن، مچھی، کچھ بھی اگر ہو، اس کا ٹیسٹ، جو سالن کا جو ذائقہ، اس کا بھی ٹیسٹ ہم یہ زبان میں لگنے کے بعد زبان کہہ دیتا ہے اچھا ہے ماشاءاللہ،
اگر یہ زبان نہ ہوتا، یہ رب نے نہ دیا ہوتا، تو یہ سب ہم لوگ منہ سے جو زبان سے بول رہا ہوں یہ کبھی نہیں بول سکتا ہوں۔ منہ سے جو کھانا کھاتا ہوں، کھانے کا بعد میں شریر کے اندر جو طاقت بنتا ہے، اب اس میں آ جاتا ہوں طاقت، اس شریر کے اندر کھانے کے جانے کے بعد جو طاقت بنتے، شریر کے اندر جو میٹیریل جو ہے، کس کو کون سا چیز چاہیے، کون کا اے بی سی ڈی، جس کو جو طاقت چاہیے، جس کو جو پروٹین چاہیے، وہ کھانے کے بعد وہ سب کی سب الگ ہو جاتا ہے، ریفائن ہو جاتا ہے۔ کیا سائنٹسٹ رب نے بتایا، رب نے دیا ہے ہم لوگوں کی شریر کے اندر سب کے، جب خون کے لیے جو خون کا جو میٹیریل جو ہے وہ خون کے ساتھ مل جاتا ہے، ہڈی کا جو میٹیریل جو ہڈی کے ساتھ مل جاتا ہے، جو نرس کے لیے جو ہم لوگ جو نرس کے جو سیرا ہے اسی کے لیے جو چاہیے میٹیریل اسی کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہمارے شریر کے اندر جس کو جو میٹیریل جو چاہتے موجود ہے، رب نے اس فیکٹری کے اندر سے جو سرکولیٹر جو لگے ہیں اسی کے اندر سے سب کے سب یہ پہنچ جاتا ہے، باقی جو رہ جاتا ہے وہ نہیں چاہیے اس شریر کے لیے، وہ باہر چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا نعمت ہم لوگ کی زندگی میں کم ہے؟ خدا کی قسم اگر سوچو گے تو پیر تلے جو تمہارا زمین ہے وہ نکل جائے گا، گارنٹی ہے۔ زندگی کے بھی ہم لوگ سوچتا ہی نہیں ہے کہ شریر کے اندر کہیں بھی جگہ پہ تھوڑا سا اگر ایک دانہ نکل جائے نا تو اس کے درد سے پورا شریر کے اندر درد بن جاتا ہے۔ آؤ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، ایک بھی تھوڑا سا سوئی کی نوک کے برابر دانہ نکل جائے تو اس درد ہم لوگ سہ نہیں پاتے ہیں۔ تو رب نے اتنا پرفیکٹ یہ جو ٹیکچر بنا کے ہم لوگ کی زندگی دنیا میں یہ جو لایا، اگر اس رب کا تعریف نہ کرو، اس رب کا خوش آمدید ادا نہ کرو تو اور کس سے کرو، کس کو کرو گے میرے دوست؟ زندگی کس کو کرو گے خوش؟ بتاؤ۔ اتنا بڑا نعمت، کھانے کے بعد دودھ پیتا ہوں، پانی پیتا ہوں، چائے بھی پیتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، سبزیاں بھی کھاتا رہتا ہوں، ہر چیز کا الگ الگ ٹیسٹ ہے۔ اس کو بھی بنانے والا میرا رب ہے، کبھی اس کا شکریہ ادا کیے ہیں ہم لوگ؟ کبھی نہیں شکریہ ادا کیا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سوچو، ہمارا بدن کو اگر تم دیکھو گے تو رب کو ماننے کے لیے تم مجبور ہو جاؤ گے زندگی۔